السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اینڈ پالیسی پریکٹیشنرز کی، اور میں تکمیل پاکستان تھنک ٹینک کی چیئرپرسن ہوں اور تکمیل پاکستان پارٹی کی سینئر وائس چیئرپرسن ہوں. میں کچھ چند ایک گزارشات کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو بھی سٹینس ہے وہ ٹوٹلی میری تحقیق پر مبنی ہے. میں ریسرچ میں ہوں اور میں ریسرچ کرتی ہوں، تو اس لیے میں کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں ہوں. میں ان سب کو اچھی طرح پہچانتی ہوں کہ یہ کون کیسے ہیں. میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، مگر میں اپنی ریسرچ جو ہے وہ مجھے کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی ان کی طرف یا ان کے خلاف کرتی ہے، جو میری تحقیق پہ مبنی ہوتی ہے. آج میں آپ کو ایک بہت دن سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ جب شروع میں آئے تھے تو ہم لوگ بہت سمجھے تھے کہ عمران خان بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ واقعی ملک کے بہت بڑی خواہ ہیں. مگر اس کے بعد جب میں نے 2020 میں ایک ریسرچ کی یہ دیکھنے کو کہ گورنمنٹ نے کیسی کارکردگی رہی ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ صرف 2 انڈیکیٹرز جو ہیں اس میں گورنمنٹ کی کارکردگی اچھی رہی ہے. ٹیکس اوور جی ڈی پی، ٹیکس کلیکشن اوور جی ڈی پی، اور ڈیٹ سروسنگ ایز اے ریشیو آف دا جی ڈی پی. تو یہ وہ 2 پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں جو مطلب میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیکسز جمع کر رہی ہے اور ان کو ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کر رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اس میں گورنمنٹ کی پرفارمنس 0 رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آج کل آپ دیکھیں جو حکومت جس قسم کے کام کر رہی ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو دیوالیہ بنانے کی طرف لے جا رہی ہے. مثال کے طور پہ جب آئل آف مین کے جج نے پاکستان پہ وہ دیا تھا کہ ججمنٹ کے براڈ شیٹ کو $28 ملین دیے جائیں، تو وہ زبردستی دلوا نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارے پیسے ڈپلومیٹک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. مگر موجودہ حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے، ان کو ڈپلومیٹک اکاؤنٹ سے نکال کے کمرشل اکاؤنٹ میں ڈالا تاکہ ان پہ قبضہ آسانی سے ہو سکے. پھر اسی طرح جب ICSID نے ہم پہ ہرجانہ ڈالا $6 بلین کا تیتھیان کاپر کمپنی کو دلوانے کو، جس کو میں نے بھی اور پروفیسر جیفری سیکس نے بالکل کھل کے کہا کہ یہ بہت ناانصافی ہوئی ہے اور یہ بالکل غلط ایوارڈ دیا ہے ICSID نے، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے بالکل اٹس لائک اے ڈیتھ سینٹینس. مگر حکومت نے اس کو چیلنج نہیں کیا اور حکومت ان سے بات چیت کر رہی ہے. اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ تیتھیان کاپر کمپنی کو یہ پروجیکٹ دوبارہ دینے کو ہے، جبکہ پاکستان کے چیف جسٹس کا بینچ کا ایک فیصلہ ہے جنوری 2013 کا کہ یہ تیتھیان کاپر کمپنی کو پروجیکٹ نہ دیا جائے. تو گورنمنٹ بالکل اس وقت وہ کر رہی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ دیا جائے اور گورنمنٹ خفیہ ان سے چپ کے باتیں کر رہی ہے کہ ان کو دوبارہ دینے کو. تو جب پرائم منسٹر خود اپنے اداروں کو اس طرح سے ان کی توہین کریں گے تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اور دنیا بھر کے عوام ہمارے اداروں کی عزت کریں گے یا ان کی توقیر کریں گے؟ پھر آپ دیکھیے کہ ابھی ملک ریاض سے $190 ملین دلوائے گئے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو، مگر عمران خان کی گورنمنٹ نے ان کو واپس کر دیا. وہ واپس کر دیے ملک ریاض کو. اور اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کے جتنے بھی پاکستان کے پاس ریونیوز آ سکتے تھے اور یا تھے، وہ ان کو جلدی ادھر ادھر بانٹ بوٹ کے ختم کر رہے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو دیوالیہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں.
پھر اگر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی سکوک بانڈز گورنمنٹ نے ایشو کر دیے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق پیسے آنا شروع ہو گئے سکوک بانڈز کے مد میں. اور سکوک بانڈز پہ گورنمنٹ نے ہمارے سارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کو گروی رکھ دیا ہے. مثال کے طور پہ سارے ایئرپورٹس سوائے کراچی ایئرپورٹ کے، جس کو نواز شریف کی حکومت نے گروی رکھ دیا تھا. اس کے علاوہ موٹر ویز، اس کے ساری موٹر ویز ہماری، اس کے علاوہ پاکستان کے جو ٹاپ کے ہوٹلز ہیں ان سب کو گروی رکھ دیا ہے. اور ایک طرف تو ملک کو دیوالیہ بنانے کو جا رہے ہیں، دوسری طرف سارے اسٹریٹجک ایسٹس گروی رکھ دیے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ پاکستان کے جو اگر مطلب ڈیفالٹ کے قریب لے جائیں گے، اتنا زیادہ دیوالیہ کریں گے کہ ڈیفالٹ کرے گا، تو پھر جن ملکوں نے جو آج کل خاموشی سے ہمارے سکوک بانڈز خرید رہے ہوں گے، جو ڈیفینیٹلی امریکنز ہوں گے، تو وہ آ کے ہمارے ان ایسٹس پہ قبضہ کر لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا، ان کو ایک بنی بنائی بیس مل جائے گی، اور انہوں نے آلریڈی سیٹلائٹس کے اور ٹوپوگرافی کے ذریعے پتہ کر لیا ہوگا کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کہاں ہیں. تو یہ بالکل یہ اس کا بہت سیریس امپلیکیشنس ہیں ہمارے سیکیورٹی پہ. اور میں بہت دن سے یہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے بہت میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا جب میں نے سنا کہ یہ گروی رکھے گئے. تو اس کے بعد یہ کریں گے کہ ہمارے خدا نخواستہ اسٹریٹجک ایسٹس کو، نیوکلیئر ایسٹس کو کوشش کریں گے ایکوائر کرنے کی. اور اگر خدا نخواستہ ایک دفعہ ہمیں انہوں نے ڈی نیوکلیئرائز کر لیا، تو پھر ہمارا وہی حشر کریں گے جو انہوں نے افغانستان کا اور عراق کا اور لیبیا کا اور سیریا کا کیا ہے. تو اس لیے مجھے بہت تشویش ہے، اور اسی لیے میں بار بار یہ اس چیز کو آپ لوگوں کی توجہ کے لیے لاتی ہوں. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کی جب بات ہوئی تھی اب مارچ اپریل میں، تو میں نے بہت کھل کے میں نے بتایا تھا کہ اس سے پاکستان کی سیکیورٹی پہ کیا اثرات ہوں گے. ایک طرف تو دیکھیے یہ جو تنخواہ انہوں نے بات چیت کہی مان لی ہے، کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تنخواہ 1,30,00,000 روپے ماہانہ، اور اس کے علاوہ بینیفٹس اس کے علاوہ ہیں. بینیفٹس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو آرام سے یہ تنخواہ بن جائے گی 1,50,00,000 روپے ماہانہ. اس کے علاوہ 3 ڈیپٹی گورنرز ہوں گے، اور اسی قسم کی ہیفٹی پیکیجز کے ساتھ. تو یہ بھی طریقہ ہے پاکستان کی ریونیوز کو ڈرین کرنے کا، کہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ان لوگوں کو دے دو جو امریکہ کے اور بیرونی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو شک ہے اس میں ہے کہ فیڈرل فائنانس سیکرٹری کو اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے بورڈ سے، مگر پروونشل فائنانس سیکرٹریز وہاں پہ موجود ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ہمارے چھوٹے صوبوں سے براہ راست تعلق پیدا کرنا چاہ رہا ہے. پھر اس کی کئی شقوں کے بارے میں نے اس کی ڈیٹیل وہ کی ہے، اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے. اور ہمارے جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ بالکل اس سے ختم ہو جائے گا اسٹیٹ بینک کی آٹونومی سے، کیونکہ اس میں لکھا ہے ایک شق یہ بھی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اپنے فائنینشیل سیکٹر اور بینکس کی کوئی مدد نہیں کرے گی اگر وہ فائنینشیل ڈسٹریس میں ہوں گے. اور اس طرح انہوں نے پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے سی پیک کو بھی اور ریجنل انٹیگریشن کو، کیونکہ اگر ہمارے فائنینشیل سیکٹر ہی نہیں ہوگا تو ہم جب سی پیک کے وہ جو پروجیکٹس ہیں اس میں جو پاکستان کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا وہ کہاں سے ڈالے گا. اسی طرح ہم اپنے ہمسایہ ملکوں سے تعلقات نہیں بڑھا سکیں گے، کیونکہ فورن بینکس جو ہیں ان کی دلچسپی نہ سی پیک میں ہوگی نہ ریجنل انٹیگریشن میں ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کو بالکل سپرد کر دیا ہے آئی ایم ایف کے، اس میں یہ ضرور آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ ابھی جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا تو اس میں اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا ایکٹ نہیں پیش ہوا تھا. اسٹیٹ بینک سے متعلق ایک اور بل پیش ہوا تھا، مگر وہ بل پیش کر کے انہوں نے
شاید لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا بل پاس ہو گیا. میں نے وہ بل دیکھا ہے, وہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا بل نہیں ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ان کے حوالے کر دیا ہے, بالکل جیسے کہ ایسا بیہیو کر رہے ہیں جیسے کہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا بل اپروو ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ڈیفنس کے ادارے ہیں وہ اپنے کمرشل بینکس میں اکاؤنٹس بند کر کے اسٹیٹ بینک میں کھولیں, اور اس کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ڈیفنس کے جو ادارے ہیں ان کی بھی سرویلنس کرنا چاہتے ہیں. اور جیسا کہ اب پتہ چلا ہے 1-2 دن پہلے کہ آئی ایم ایف نے بھی وہ جو انڈین اکانومسٹ ہے اس کو نمبر 2 پوزیشن پہ لے آئے. تو یہ بڑا اسٹریٹجک آئی ایم ایف کا بھی فیصلہ ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل میرٹ پہ ہے. وہ اس وقت یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈیفنس ریلیٹڈ جو وہ ہے اکاؤنٹس ہیں اور جو اسٹیٹ بینک کے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹس کو اور اس کو سرویلنس وہ کرے, اور امریکہ اور ہندوستان مل کے ہمارے اکاؤنٹس کو وہ کریں. اس سے پہلے عمران خان نے کشمیر پہ بھی جو سودے بازی کی تھی وہ بھی بڑا آبویس ہو گیا تھا کہ کشمیر پہ انہوں نے بالکل پاکستان کے مفادات کو ایک طرف رکھ کے ہندوستان نے جو وہ اس پہ کیا تھا اس کو انہوں نے بالکل من و ان مان لیا ہے. اور اس قسم کی بالکل سمبولک چیزیں کہ ہم لوگ گھنٹیاں بجائیں گے, جب گھنٹیاں بجیں گی تو سب یہ ہوگا, تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو میں نے اس پہ ایک مضمون بھی لکھا تھا. تو میرا آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت, عمران خان کی حکومت پاکستان کی اکانومی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے. اور اگر یہ کچھ دن اور قائم رہی تو میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس ملک میں ابھی اس قسم کی قوتیں باقی ہوں جو اس ملک سے محبت کرتی ہوں اور اس ملک کو بچانا چاہتی ہوں, مگر حالات بہت گمبھیر لگ رہے ہیں اور لوگ بہت مایوس ہو رہے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے سب سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنا رول ادا کیجئے اس ملک کو بچانے کے لیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.